امریکہ نے افغانستان پر قبضے کے بعد اداروں کی بحالی اور افغان فوج کو منظم کرنے کے بلند و بانگ دعوے کیے، اربوں ڈالر جھونک ڈالے، اسلحے کے انبار لگا دیے، مگر جب لڑنے کا وقت آیا تو امریکیوں سے تربیت حاصل کرنے والی افغان فوج ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور کابل سمیت بیشتر افغانستان لڑے بغیر طالبان کو سونپ کر فرار ہو گئی۔ اب امریکی صدر بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا لیکن جنگ لڑنے کا حوصلہ نہ دے سکے۔ آج سب سے پہلے اسی خبر پر بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جو لڑائی افغان فوج نہیں لڑنا چاہتی وہ امریکی فوج کیوں لڑے۔ انہوں نے اشرف غنی کو مشورہ دیا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کریں، مگر انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ افغان فوج طالبان سے لڑے گی، مگر ظاہر ہے وہ غلط نکلے۔ افغان رہنما حوصلے چھوڑ گئے اور ملک سے بھاگ نکلے۔ امریکی قوم سے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا فیصلہ درست تھا، اس فیصلے پر شرمندگی نہیں۔ افغانستان کو تبدیل کرنا ہمارا مشن نہیں تھا، ہمارا مقصد القاعدہ کا خاتمہ تھا اور اسامہ کو پکڑنا تھا۔ ہم نے اس مشن میں کامیابی حاصل کی۔ افغانستان پر جتنی تیزی سے قبضہ ہوا اس کی امید نہ تھی۔ ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا مگر اسے لڑنے کا عزم اور حوصلہ نہ دے سکے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ افغان فورسز پر اربوں ڈالر لگائے گئے، بہترین سامان مہیا کیا گیا، لیکن افغان فوج منہدم ہو گئی۔ چین اور روس کی خواہش ہوگی کہ امریکہ افغانستان میں مزید ڈالرز خرچ کرتا رہے۔ امریکی صدر نے طالبان کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے امریکہ کے انخلاء کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالی تو امریکہ کا رد عمل فوری ہوگا اور ہم اپنے لوگوں کا دفاع تباہ کن طریقے سے کریں گے۔ کہتے ہیں مشکلات انسان کو خدا سے قریب کر دیتی ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رکن سندھ اسمبلی نصرت سحر عباسی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، جنہوں نے کرونا وائرس سے صحت یابی کے بعد حجاب شروع کر دیا۔ نصرت سحر عباسی کہتی ہیں کہ اب سے وہ پردے میں رہتے ہوئے حق اور سچ کے لیے اسمبلی میں اپنی آواز بلند کرتی رہیں گی۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں نصرت سحر عباسی نے کہا کہ خدا کسی بھی وقت انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، اس نے عورت کا پردے میں رہنا لازمی قرار دیا ہے، اس لیے وہ اب سے پردے میں ہی رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کی آواز ہی ان کی پہچان ہے، لہٰذا لوگ اب انہیں اسمبلی میں ان کی آواز سے ہی پہچانیں گے۔ رکن سندھ اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اچانک پردہ کیوں کیا، جس پر وہ انہیں بتانا چاہتی ہیں کہ یہ ان کے لیے مشکل تھا، لیکن جب انسان کی نیت صاف ہو تو خدا مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نصرت سحر عباسی نے اپیل کی ہے کہ پردے میں رہنے کے بعد ان کی کردار کشی بند کی جائے، ہر کسی کی طرح ان کی بھی اپنی مرضی ہے۔ واضح ہے کہ نصرت سحر عباسی گزشتہ ماہ کرونا کا شکار ہو کر وینٹی لیٹر پر چلی گئی تھیں اور کئی دن تک ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ سابق فاسٹ بولر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم پاکستان کی بہو کیا بنی، مشرقی روایات میں گندھ گئیں۔ کرونا وبا کے باعث 10 ماہ سے شوہر سے دور آسٹریلیا میں پھنس کر رہ جانے والی شنیرہ اکرم وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے شوہر سے محبت کا اظہار کرتی رہتی ہیں اور ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اپنے تعلق کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی نظر آتی ہیں۔ گزشتہ روز شنیرہ اکرم نے انسٹاگرام پر بالی ووڈ کے گانے پر مبنی اپنی اور شوہر کی اینیمیٹڈ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ایسا ہی ہوگا جب میں اچانک آپ کو دیکھوں گی۔ سابق فاسٹ بولر کی اہلیہ سماجی کارکن شنیرہ اکرم نے مزید لکھا کہ موجودہ حالات میں احساسات کا بوجھ کم کرنے کے لیے ہم سب کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ شنیرہ اکرم نے گزشتہ دنوں اپنی شادی کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر بھی وسیم اکرم سے بھرپور محبت کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ 8 سال کا ساتھ اور 10 ماہ کی دوری، آپ سے محبت کرتی ہوں اور سب سے زیادہ آپ کو یاد کرتی ہوں۔ اس سال زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ ہم کسی بھی صورتحال سے گزر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے۔ اس سے قبل شنیرہ اکرم نے ایک جذباتی تحریر کے ساتھ اپنی بیٹی ایلیا اکرم کی ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں وہ وسیم اکرم کے کاندھوں پر سوار تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم کا اجرا کر دیا۔ ملک بھر میں مدارس، سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلبہ ایک ہی نصاب پڑھیں گے۔ سندھ نے وفاقی حکومت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یکساں نصاب تعلیم کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یکساں نصاب تعلیم طبقاتی فرق کو ختم کرنے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ انگریز اس ملک میں انگریزی کی تعلیم اس لیے لائے تھے
کہ اسے اپنا کلچر اس خطے میں متعارف کروانا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے 25 سال سے زیر التوا منصوبے کو ممکن کر دکھایا ہے، تاہم محکمہ تعلیم سندھ نے وفاقی حکومت کے یکساں نصاب کو مسترد کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم ہر صوبے کا اندرونی معاملہ ہے، اس لیے ہر صوبہ اپنا نصاب خود کر سکتا ہے، اس لیے اسے وفاق کا تیار کردہ نصاب تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ کے حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے سندھ میں تعلیم کی ترویج کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور اپنے نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کر لیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد افغان کرکٹ ٹیم کے مستقبل پر شکوک و شبہات کے بادل چھا گئے۔ افغان کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان اور T20 ورلڈ کپ میں شمولیت خطرے میں پڑ گئی۔ افغانستان کو 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے کے لیے ستمبر میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ دوسری جانب ICC نے اکتوبر میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کا پہلا میچ 25 اکتوبر کو شیڈیول ہے، لیکن افغانستان میں حکومت تبدیلی اور طالبان کی آمد کے بعد افغان کرکٹ کا مستقبل خدشات کی زد میں آ گیا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ طالبان کھیلوں کے مخالف ہیں، لیکن افغان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر حامد شنواری پر امید ہیں کہ سیاسی تبدیلی کے باوجود کھیلوں کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کرکٹ کی حمایت کرتے ہیں اور کھیل سے محبت کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر دفتر میں طالبان کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ سیاسی ڈھانچے میں تبدیلی کے باوجود افغان کرکٹ متاثر نہیں ہوگی۔ دوسری جانب افغانستان کی موجودہ صورتحال پر کھلاڑی مایوس نظر آتے ہیں۔ برطانیہ میں موجودہ افغانستان کی T20 ٹیم کے کپتان راشد خان سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عالمی دنیا سے اپنے ملک میں امن قائم کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں کیش وین سے 20 کروڑ 50 لاکھ روپے لے کر فرار ہونے والا ڈرائیور چھلاوا بن گیا۔ 8 روز گزر گئے لیکن پولیس تاحال ملزم اور اس کے گروپ کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ ڈرائیور کے موبائل فون پولیس کے ہاتھ آ گئے۔ کراچی کے IIA چندری روڈ پر پچھلے دنوں دن دہاڑے چوری کی اب تک کی سب سے بڑی واردات رونما ہوئی۔ ڈرائیور کیش وین میں موجود 20 کروڑ 50 لاکھ سے زائد رقم لے کر فرار ہو گیا تھا، جسے پولیس تاحال گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات میں 1 سے زائد افراد کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ تفتیشی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ واردات میں ملوث تمام افراد کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم حسین شاہ کا آبائی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور شبہ ہے کہ حسین شاہ کسی کالعدم تنظیم کا کارندہ ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور کے پولیس تصدیق سرٹیفکیٹ پر تھانے دار کے جعلی دستخط ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے 2 موبائل فون مائی کلاچی روڈ پر پھینک دیے تھے جو تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ پاکستانی ایڈونچر ایتھلیٹ سمر خان K2 بیس کیمپ تک پہنچنے والی واحد خاتون سائیکلسٹ بن گئیں۔ سمر خان کو سائیکل پر قراقرم رینج میں واقع ماؤنٹ کلیمنجارو اور بیافو گلیشیئر کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ خاتون سائیکلسٹ نے انسٹاگرام پوسٹ میں خوشخبری شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چوغوری کا دروازہ وہ مقام ہے جہاں دعاؤں کا جواب دیا جاتا ہے یا بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے، جہاں مجھے شاہی چوغوری کا وقار کے ساتھ کھڑا ہوا واضح چہرہ دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے اس سفر کے دوران درپیش مشکلات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ بیس کیمپ کے راستے میں لامتناہی اتار چڑھاؤ، چٹانوں اور گہری دراڑوں کا سامنا کیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے خاتون سائیکلسٹ کی کاوش کو خوب سراہا۔ اداکار فیصل قریشی نے لکھا کہ یہ ہمیشہ حیرت انگیز ہوتا ہے جب خواتین ایتھلیٹس اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ سمر خان کا بہترین کام، جس کی بہادری اور ثابت قدمی نے اسے صرف K2 بیس کیمپ تک پہنچنے والی واحد خاتون سائیکلسٹ بنا دیا۔ ہم سب کو آپ پر بہت فخر ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی کا معاملہ تنازع کی شکل اختیار کر گیا۔ جسٹس احمد علی شیخ بطور ایڈ ہاک جج حلف اٹھانے کے لیے آج اسلام آباد نہیں گئے۔ کراچی سمیت سندھ کے وکلاء نے جسٹس احمد علی شیخ کی بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی کے خلاف ہڑتال کر دی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس احمد علی شیخ کو ان کی مرضی کے خلاف سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج تعینات کیا ہے۔ جسٹس احمد علی شیخ نے چیف جسٹس گلزار احمد کو 2 مرتبہ خط لکھ کر ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی تھی، لیکن ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ جسٹس احمد علی شیخ نے قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
जस्टिस अहमद अली एम शेख ने जुडिशल कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करने का फैसला कर लिया। जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर सदर ममलिकत ने 1 साल के लिए जस्टिस अहमद अली शेख को एडहॉक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अहमद अली शेख ने आज सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज का हलफ लेना था, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं गए। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध के वकला ने जस्टिस अहमद अली शेख की बतौर एडहॉक जज तैनाती के खिलाफ हड़ताल कर दी। सिंध हाई कोर्ट बार का कहना है कि जस्टिस अहमद अली शेख के इनकार के बावजूद उनकी एडहॉक जज तैनाती गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अली अहमद शेख के सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडहॉक जज तैनाती के मामले पर मुल्क में अदालती बहरान सर उठाता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए सीनियरिटी के उसूल को नजरअंदाज किए जाने पर बेंच और बार भी आमने सामने आ गए हैं। देखते हैं मुस्तकबिल में सूरत-ए-हाल क्या रुख इख्तियार करती है। आज खबरों में इतना ही। दीगर खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।